الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا أو كما قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام عزیزو، بھائیو اور دوستو، میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان اور پھر مسلمان اور پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ چونکہ اور دعا ہے رب کریم کے حضور اس آج بابرکت دن اور ان بابرکت گھڑیوں میں کہ اللہ کریم اس مبارک نعمت کی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو زندگی کی آخری سانس تک اس مبارک نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، چونکہ انسان ہے اور انسان میں نسیان کا مادہ ہے کہ یہ بھول جاتا ہے، کہتا بھی ہے کہ نہیں بھولوں گا، پھر بھول جاتا ہے۔ یاد دہانی کے لیے انتظام کرتا ہے، پرچی لکھتا ہے، خط لکھتا ہے، الارم لگاتا ہے، ٹائمر لگاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں۔ یہ سب کر کے بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ تو انسان میں نسیان کا مادہ موجود ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میں نہیں بھول سکتا۔ اول الناس، ساری انسانوں میں سب سے پہلے اللہ نے جن کو پوری انسانیت کا والد بنایا، باپ بنایا، ابا حضور، ہم سب کے ابا حضور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات، بھولے کہ نہیں بھولے؟ اور دانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ حالانکہ پوری جنت میں ایک ہی چیز سے روکا گیا تھا، چند اور بھی چیزیں تھیں لیکن سب سے پہلے جس سے روکا گیا تھا۔ ہاں، تو یہ پہلے دن بتا دیا کہ میاں تم بھولو گے، یہ مت سمجھنا کہ نہیں میرا تو دماغ پتہ نہیں کون سے لیول پہ دوڑتا ہے اور کتنی اس کے اندر پاور ہے۔ نہیں، یہ بھی طے ہو گیا کہ تو بھولنے والا ہے۔ اور قرآن میں میرے رب نے کیا کہا؟ پارہ نمبر 5، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان پیدا ہی ضعیف ہوا ہے۔
ابھی ضعیف تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. ہاں، اور ہم جو اردو پڑھنے والے ہیں، اردو کا قاعدہ جس نے پڑھا اس نے کیا پڑھا؟ زواد نہیں پڑھا، قاعدہ نہیں پڑھا یا یاد نہیں ہے؟ زواد ضعیف اردو کے قاعدے میں ہے کہ نہیں ہے؟ کب پڑھا تھا؟ جب ہوش ہی نہیں تھی. بتایا اسی دن گیا ہے کہ میاں زواد سے ضعیف بنتا ہے، اور تم ضعیف تمہارے زواد یاد کرنے سے پہلے بنائے گئے تھے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی میں تو 6 فٹ کا ہوں اور اتنی طاقت ہے میرے اندر اور اتنا پیسہ ہے میرے پاس اور اتنا بڑا عہدہ ہے میرے پاس، ہے یہ 4 سالہ 5 سال عہدے کیا عہدے ہیں بیچارے. یہ تو منتیں کر کے لیے جاتے ہیں، اور پھر منتیں کی جاتی ہیں کہ ہمیں شام افطاری تک بیٹھنے دو، اس کے بعد تو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے. وہ جو پہلے زمانے کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، فرعون کو آپ دیکھو، نمرود کو آپ دیکھو، یعنی ان کا کوئی دور وہ 5 سالہ دور نہیں ہوتا تھا. بن گئے تو بن گئے، اپنی بادشاہت میں اتنے دور چلے گئے، اتنے دور چلے گئے. اور توجہ کیجیے گا، اپنی بادشاہت میں اتنی دور چلے گئے، اتنی دیر تک رہے، اور اتنی دیر تک رہنے کے بعد ان کو لگا نہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ میاں بادشاہت کیا ہے، ہم تو تمہارے رب بن گئے ہیں. اور وہ سب نے ان کو سلوٹ چھوڑیے سجدے کرنا شروع کر دیے تھے. پارہ نمبر 30 سورہ نازعات، فقال انا ربکم الاعلی، فرعون کہنے لگا میں تمہارا رب ہی نہیں رب اعلی ہوں، میں تمہارا رب. تو اتنی بڑی بادشاہت، انجام کیا ہوا؟ اپنی پوری حکومت سمیت ڈوب گیا پانی میں، اور سارا تخت و تاج بہہ گیا. دوسرا کہنے لگا میں بھی تمہارا رب ہوں، اور میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا. اللہ نے لنگڑے مچھر سے گرایا اور جوتوں سے پٹوایا اور کہا یہ تمہارا انجام ہے. قارون کہنے لگا میرا پیسہ اور میرا خزانہ اور میری دولت، یعنی وہ آج کل بھی ہم کہتے ہیں نا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. پیسے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو فقیر ہوتے دیکھا ہے میاں، بینک بیلنس پڑے ہیں لیکن تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. پھر یہ بیلنس بچا نہیں سکے، یہ دائیں بائیں کے لگے ہوئے کنوں کے پہ پھول، یہ پیچھے سے آنے والی ناروں کی آوازیں، یہ سامنے آنے گرتے ہوئے اوپر سے پھولوں کی برسات. ہاں، فخرج علی قومہ فی زینتہ، پارہ نمبر 21 میرا رب کہتا ہے جب وہ نکلتا تھا تو بڑی زیب و زینت کے ساتھ، بڑی داد و دہش کے ساتھ، اور بڑی آب و تاب کے ساتھ. تو لوگ اس کو دیکھے، تو جب وہ نکلتا تھا تو دائیں بائیں لوگوں کے شور، پیچھے ہٹو، ادھر ہو جاؤ، راستہ خالی کرو، وہ آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں. تو لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش، کیا سواری ہے، کیا لباس ہے، اور کیا دہشت ہے، اور کیا اس کا پروٹوکول، آج کل کی زبان میں کہہ لو، کیا اس کا پروٹوکول ہے اور کیا اس کی شان ہے. یا لیت لنا، ہائے کاش ہمیں بھی مل جاتا ایسا جیسا اس کو ملا ہے. کوئی اس کے گھوڑے کو دیکھے دیوانہ ہو جاتا، کوئی اس کی دولت کو دیکھے دیوانہ ہو جاتا، کوئی اس کی ریل پیل کو دیکھے دیوانہ ہو جاتا. ایک اس نے بدبختی کی، کفر تو کیا سو کیا تھا. دیکھو میرے عزیزو، ایک بات کہنے لگا ہوں، شاید کئی باتیں اس میں سمٹ جائیں. اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگر اللہ نے نیکی کی توفیق دے دی، یقین مانیے بہت بڑی دولت ہے. کوئی بھی پھر نیکی ہے، راستے سے پتھر ہٹانے کی ہے، کنکر ہٹانے کی ہے، کانٹا ہٹانے کی ہے، یا کسی کو صحیح بات بتانے کی ہے، یا کسی کے لیے دعا کرنے کی ہے، یا کوئی اللہ نے آپ کو نیک کام کی توفیق دے دی، میرے رب کی قسم پوری دنیا لگا کے بھی یہ دولت خریدی نہیں جا سکتی. یہ جس کو اللہ دے دے پھر دے دے، یہ جس کو اللہ دے دے پھر دے دے، نہ دے تو بادشاہ بھی اس کو خرید نہیں سکتے. ہاں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، اچھا یاد رکھنا موضوع وہیں پہ رہ نہ جائے، وہ قارون والی بات. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ عالم دین تھے، تو
تو پڑھاتے تھے، تو اس وقت کے جو عمرا اور وہ بادشاہ لوگ تھے وہ بھی ان کے بچے بھی آ کے پڑھتے تھے. تو کسی نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ ملا جی ریشم پہننا مرد کے لیے کیسا ہے؟ ہاں جی، ہم سے لوگ کیسے پوچھتے ہیں استاد جی یہ ریشم تو نہیں ہے نا، مطلب ابھی آپ پہلے کہتے ہیں یہ نہیں ہے، ہمیں کیا پتا بابا، ہم کون سا کوئی. ہاں جی، یہ ریشم پہننا جو حرام ہے. ٹھیک ہو گیا. جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، عالمگیر پڑھ رہا تھا، اس کا والد بھی جمعے کے لیے آیا. تو جب مسجد میں داخل ہوا تو اس طرف بیٹھا ہوا اس نے پھر سوال پوچھا، کھڑا ہو گیا نا جمعے کی نماز میں، کہ ملا جی ریشم پہننا مرد کے لیے کیسا ہے؟ تو ملا جی نے کہا بھی حرام ہے. حالانکہ اس کو بتایا ہوا تھا مسئلہ، لیکن وہ بعض لوگ نا مسئلہ اپنے لیے نہیں پوچھتے، وہ دوسروں کے لیے پوچھتے ہیں. میاں اپنی پرائی اپنی اصلاح کیجئے، دوسروں کے پیچھے پڑنے والے عام طور پہ اپنے سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ دوسروں کو ٹھیک کرنے والے نا بس اللہ رحم کرے، پتہ نہیں ان کا اپنے بیچاروں کا انجام کیا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، لیکن اپنے دوسروں کی نصیحت کے ساتھ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت، ایسا نہ ہو جائے پھر. تو ملا جی نے کہا میاں ریشم حرام ہے. کہنے لگا اچھا اگر بادشاہ پہنے؟ تو وہ بادشاہ داخل ہو رہا تھا. کب ہے بادشاہ پہنے تو وہ مرد ہی ہوگا نا، تو ظاہر ہے بادشاہ مرد ہے تو اس کے لیے بھی حرام ہے. ادھر جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے، تو بادشاہ سلامت نے 111 بریگیڈ بھیج دیا. اس وقت کبھی کوئی ہوتا ہوگا بریگیڈ، میں تو بتانے کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. چلو بھائی پکڑ کے لے آؤ ملا جی کو. تو ان کو اس صاحبزادے کو پتا چلا کہ یہ ابا جی نے ایسا کہہ دیا، تو فوراً دوڑے ہوئے گئے. کہا ملا جی ابا جی نے آرڈر دے دیا ہے، اب اگلے ہی چند منٹ میں سپاہی آپ کے دروازے پہ. تو ملا جی نے کہا میاں میری جان نماز بچھاؤ اور میرا جو وہ لوٹا جس سے میں وضو کرتا ہوں پانی بھر کے میرے پاس رکھو. وہ اپنی طاقت آزمائے، ہم اپنی طاقت آزماتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ادھر رابطہ نہیں ہے، جدھر سے سپلائی آنی ہے ادھر سے کاٹے بیٹھے ہیں. تو جتنی مرضی اب یہ سمجھ بجلی نہ آئے نا تو آپ کتنی UPS چلائیں گے، کتنی جنریٹر چلائیں گے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، 24 گھنٹے، سال کے 12 مہینے، ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہم سے یہ نظام. تو ایسے ہی ہے، رب کی طرف سے آنے والی ایمانی قوت کو اگر ہم نہیں لے رہے تو یہ عہدوں کی قوت 4 سال ہوگی، 6 سال ہوگی، 10 سال ہوگی. کہاں کیا یہ قارون ابھی ہم جس کی بات کر رہے تھے. تو کہنے لگا، تو اس نے بات کیا چل رہی تھی، نیکی کی اللہ توفیق دے بہت بڑی دولت ہے. اگر کم قسمتی سے نیکی کی توفیق نہیں مل رہی ہے، ہو جاتا ہے کبھی کہ سب نماز کے لیے جا رہے ہیں، میں بیٹھا ہوں دکان کے اوپر، یہ میری کم بختی ہے، کم نصیبی ہے. اگر ایسا ہو جو ہے رہا ہے یا کسی اور مسئلے میں نیکی کی توفیق نہیں ہے، تو پھر نیکی کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ مت اٹکائیے. ہاں اگر آپ اس طرف چل پڑے تو پھر اب آپ کا مقابلہ ان نیکی والوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کے پیچھے جو اوپر طاقت ہے اس کے ساتھ مقابلہ شروع ہو جائے گا. تو قارون نے یہی کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام وہ تبلیغ دعوت دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے بھرے مجمع کو، تو یہ اس کا رشتہ دور پار سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. تو کہنے لگا موسیٰ بڑی تبلیغ کرتے ہو، بڑا اوروں کو سمجھاتے ہو، بڑی تقریریں کرتے ہو، بڑی پارسائی کے تمہاری دھومیں ہیں، میں جانتا ہوں تمہیں. تو انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا تمہیں؟ کہا یہ عورت تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. ہو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، کبھی بھی کسی مسلمان چھوڑیے، کسی غیر مسلم کے بارے میں بھی جب تک میری آنکھ نہ دیکھ لے کوئی رائے قائم نہ کرنا، کوئی رائے قائم نہ کرنا. کیا پتا جس کو ہم شرابی سمجھ رہے ہیں وہ اندر کسی کو شراب سے روکنے کے لیے گیا ہو، ہمیں کیا پتا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زنا کرنے والی عورت کتے کے ساتھ نیکی کرتی ہے، اللہ اس کے سارے معاف کر دیتا ہے، اور ہم اس بات کو یہ نہیں فلانی یا فلانا. کئی دفعہ اب چونکہ میرا کچھ آپ دوستوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں تو اکثر کسی کا ذکر کرتے ہیں، میں روک دیتا ہوں. اور یہ ہمارے جو سیاستدان بھائی بیچارے ہیں، یہ تو مفت میں، ان کا تو جیسے ہر ایک نے ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے. کسی مسلمان چھوڑیے، غیر مسلم کے بارے میں بھی رائے قائم، یہ شرابی ہے، یہ سود خور ہے، یہ ظالم ہے، یہ زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ یوں کرتا ہے. آپ نے دیکھا؟ اور اگر دیکھا
قتل کے لیے شریعت میں 3 گواہ ہیں اور زنا کے لیے جی 4 گواہ ہیں. مجھے بتاؤ قتل سے اس کی جان چلی گئی تو زنا میں 10 منٹ نہیں آدھے گھنٹے کا گناہ ہوا نا. میں ایک بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اس گناہ میں اللہ نے 4 گواہ کیوں کر دیے ہیں؟ اللہ کو کیا نعوذ باللہ، کیونکہ وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ بھی اس کا بندہ ہے. اس کے اور اس کے مخلوق کے درمیان میں ٹھیکیدار تمہیں بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نیکی کر سکتے ہیں الحمدللہ کیجئے کیجئے کیجئے، نیکی نہیں کر سکتے تو نیکی کے راستے میں رکاوٹ. موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ بات سنی کہ وہ کہا کون عورت؟ کہا یہ عورت. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے، فوراً کہا یا اللہ، دھکے پڑے ہم نے برداشت کیے، گالیاں پڑی برداشت کی، برا بھلا کہا، میری قوم کو غلام بنایا، سب برداشت کیا. یہ اب تو عزت پہ اور نبی کی عزت پہ ڈاکہ اور وہ بھی سر عام حملہ. تو اللہ نے کہا موسیٰ زمین تمہارے حوالے کر دی، جو کہو گے یہ کرے گے. تو یہاں سے اسی پارے کا وہ جو اگلی آیت ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا. بِهِ وَبِدَارِهِ، اس کو اور اس کا وہ گھر خزانہ سب. تو جب وہ زمین نے پکڑا نا اس کو ٹخنوں تک، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا موسیٰ معاف کر دو. تو موسیٰ بھی جلالی نبی تھے، کہا اے زمین اور پکڑ، تو گھٹنوں تک، اے زمین اور پکڑ، تو ناف تک، اے زمین اور پکڑ. تو آخر میں وہ کہنے لگا اچھا اس کا مطلب ہے میری دولت پہ تم ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہو. تو انہوں نے حکم دیا کہ اس کی ساری خزانوں سمیت زمین میں دھسا دو. ہے یہ دولتیں نہیں بچا سکتی میرے بھائیوں، یہ عہدے نہیں بچا سکتے. یہ 4 دن کی چاندنی ہے، مر کے رب کے پاس جانا ہے، بلکہ مرنے سے پہلے حساب شروع ہو جانا ہے. مرنا تو اور مرنا کون سا دور ہے. تو اللہ کی ذات کا ایمان اور یقین، اللہ کے حکموں پہ چلنا، یہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا. صحابہ تھے نا، صحابہ کون صحابہ؟ جو عربی بھی بولتے تھے، میں اور آپ قرآن سیدھا نہیں پڑھ سکتے ہیں، جو بنو ہاشم بھی تھے، کچھ ان میں سے قریش بھی تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے دار تھے، ان کے پڑوسی تھے، ان کے مقتدی تھے، ان کے ساتھی تھے، دن رات کے، صبح و شام کے، سفر حضر کے. جب بیٹھتے نا اکیلے ہوتے تو ایک بات کہتے تھے، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی. وقالو، اور وہ کہتے تھے الحمدللہ. کیا کہتے تھے؟ ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ. ہم کب کہتے ہیں؟ جب کہتے ہیں. اللہ میں نصیب فرمائے کہنا. صحابہ نے کب کہا؟ الحمدللہ، اس رب کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے. کون سا رب؟ الذی ہدانا لہذا، جس اللہ نے ہمیں اس قرآن کی، اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی. ہاں، یہ ایمان اتنی چھوٹی دولت نہیں ہے، اتنی ہلکی دولت نہیں ہے. کیوں کہا گیا کہ میرے نبی کی ایک سنت 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اور یہ پچھلے جمعے شاید یا اس سے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک وہ ایک اللہ اللہ کہنے والا اس دھرتی پہ موجود رہے گا. آپ کے آخری 2 منٹ ہیں اور ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے بات ختم کروں. ہمارے بچے جاتے ہیں باہر ملکوں میں کمانے کے لیے، تو کوئی بچہ وہاں پہ گیا تو وہاں پہ چونکہ غیروں کا ماحول ہے، انگریزوں کا ماحول ہے، برائی غالب ہے، شر غالب ہے، تو اس ماحول میں بیٹھتے کسی خاتون عیسائی یا یہودی سے اس کا تعلق بن گیا. تو بات بڑھتے بات نکاح تک، شادی تک چلی گئی. تو اس نے کہا کہ جی اب شرطیں ہیں ہماری کچھ کہ تم یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، نماز بھی نہیں پڑھو گے، فلاں بھی نہیں کرو گے، فلاں بھی نہیں کرو گے. ساری چیزیں اس نے، وہ اس میں تھا کہ چلیں ٹھیک ہے اب تو بات مان لیتا ہوں، بار میں کر لوں گا. اور یہ سب کرتے کرتے ایک دن ایسے ہوا کہ وہ اس کے گھر میں اس نے اپنا ایک چھوٹا سا قرآن پاک کا نسخہ اوپر الماری میں رکھا ہوا کہ چلو جب بھی کبھی موقع ملے گا، نہیں بھی ملے گا تو اس کی قدر تو میں کر لوں، اس کو میں سنبھال کے تو میں رکھ لوں. ڈالر کی ریل پیل
حسن کی ریل پیل، یورپ کی ریل پیل، پیسے کی طاقت، بہہ جاتے ہیں انسان اس میں۔ یہ بچہ بھی بڑی دور تک چلا گیا تھا، تو وہ روز اس کو تانے ملتے، مسلمان ایسے، اسلام ایسا۔ تو چونکہ یہ خود بھی تو مسلمان کہاں تھا بیچارہ، نہ شکل مسلمانوں والی، نہ لباس مسلمانوں والا، نہ کمائی مسلمانوں والی، اس لیے بول بھی نہیں سکتا تھا۔ تو ایک دن وہ اس کی بیوی نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ چھوٹی سی میری کتاب ہے، ہم اس کو قرآن کہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ کونے میں بند رہے، رکھا رہے، آپ کو اس سے کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دن وہ گیا دفتر، واپس آیا تو اس کی بیوی نے کہا میں نے گھر میں صفائی کی ہے، ساری فالتو چیزیں نکالی ہیں، یہاں ایک بک رکھی ہوئی تھی میں نے وہ بھی نکال دیا، گھر سے باہر کر دیا۔ تو اس نے ایک دم دیکھا تو قرآن جہاں رکھا تھا وہاں قرآن نہیں تھا، تو ایک دم اس کا کدھر ہے وہ، تو اس نے تو ڈسٹ بین کہ ہم نے جو نکالا وہ یوں پھینک دیا، تو فوراً بھاگا گیا، ڈسٹ بین کو کھولا، سارے اس کو نکالا، جہاں اس کو نسخہ ملا اٹھایا، صاف کیا، چوما، سر پہ رکھا، اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا کہ میرے رب، میں زندہ ہوں اور میرے گھر میں میرے قرآن کے ساتھ یوں ہوا ہے، اللہ کیا گناہ ہو گیا مجھ سے، جو ہوا تو مجھے معاف فرما۔ زاروں قطار رونا شروع کیا، وہیں سے باہر نکلا، قریب میں جو بھی کوئی اسلامک سینٹر مسجد تھی ان کے پاس گیا، کہنے لگا یوں ہو گیا ہے، پیچھے کا راستہ کھلا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو کہتا ہے 100 قتل کر کے آ جاؤ، ایک دفعہ کہو مولا معاف کر دے، ہم سارے معاف کر دیں گے۔ نماز نہیں تھی اس کے پاس، کچھ بھی نہیں بچا تھا، ایک الماری میں رکھا ہوا قرآن کا نسخہ تھا، اللہ نے اس بچے کو واپس اسلام کی دولت سے مالا مال کر دی۔ یہودیوں نے پوچھا کیا کیا نشہ ہے وہ؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میرے رب کی قسم، رب رسول کا نام ہے، یہ ہمارے پاس ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، پاک ہے وہ ذات جس اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ ایک قرآن کے نام اندر سے کھول کے نہیں پڑھا، باہر کے قرآن بھی بند رکھا ہوا ہے نا، اس میں اتنی طاقت ہے کہ قرآن اپنے غلام کو چھوڑتا نہیں ہے، پھر کھینچ کے واپس لے آتا ہے۔ اگر یہ مسلمان کھول کے پڑھنا شروع کر دے، کیا پھر یہ غافل ہو سکتا ہے؟ یا قرآن اس کو چھوڑے گا؟ رب کا نام جس کے اندر ہے، ساتوں آسمان کھڑے ہیں، قیامت نہیں قائم ہوگی۔ جو رب کے نام کو 5 وقت کہے گا، سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، وتبارک اسمک، تیرا نام بابرکت ہے، وتعالی جدک، تیری ذات اونچی ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی رب نہیں، دن میں 5 دفعہ کہے الحمدللہ رب العالمین، کیا میرا اللہ اس کو ضائع کرے گا؟ اللہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو، عزیزوں کو بٹھا کے بتاؤ، دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ تمہارے پاس ہے۔ تمہاری تنخواہ 10,000 ہے یا 1,10,000 ہے، یہ مٹ جائے گا، یہ کبھی نہیں مٹے گا۔ اللہ ہمیں اس دولت کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔